السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ان سرکاری ملازمتوں کی جو پاکستان میں خواتین میٹرک یا ایف اے ایف ایس سی کے بعد کر سکتی ہیں۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ کون سے مواقع ہیں جو باعزت بھی ہیں اور محفوظ بھی۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ یہ صرف آپ دیکھیں مالی فائدے کی بات نہیں ہے، ان میں سماجی عزت بھی ہے اور آگے بڑھنے کے یعنی ترقی کے موقع بھی ہیں۔ صحیح، تو یہ معلومات خاص طور پر ان خواتین کے لیے اہم ہو سکتی ہیں جو فوراً کوئی محفوظ کیریئر شروع کرنا چاہتی ہیں۔ جی ہاں۔ چلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں تدریس کو، یعنی ٹیچنگ کو۔ یہ تو ہمیشہ سے ہی خواتین کے لیے ایک بہت آپ کہیں قابل احترام شعبہ رہا ہے۔ بالکل، ایک تو محفوظ ماحول سمجھا جاتا ہے، دوسرا سرکاری اسکولوں میں جیسا کہ آپ نے کہا خواتین کے لیے اکثر کوٹا بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کوٹے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ لیکن بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ خواتین کی نمائندگی بڑھے، تعلیم میں ان کا کردار اہم ہے۔ اور اہلیت کیا چاہیے ہوتی ہے؟ میٹرک کے بعد پرائمری ٹیچر لگ سکتی ہیں، ایف اے یا ایف ایس سی ہے تو پھر سی ٹی یا پی ٹی سی جیسے سرٹیفکیٹس کی بنیاد پر۔ اچھا۔ جی، اور اگر آگے پڑھ لیں، بی ایڈ یا ایم ایڈ کر لیں تو پھر تو ترقی کے اور راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ تو ہوئی تدریس کی، لیکن اب تو خواتین دوسرے شعبوں میں بھی آ رہی ہیں نا، جیسے پولیس یا اے ایس ایف۔ جی بالکل، یہ ایک اہم تبدیلی ہے۔ اب آپ دیکھیں، لیڈی کانسٹیبل ہیں، اے ایس آئی ہیں، ٹریفک وارڈن کی پوزیشنز ہیں، ان سب پر خواتین کی بھرتی ہو رہی ہے اور باقاعدہ کوٹے بھی رکھے جا رہے ہیں۔ ان ملازمتوں میں کیا خاص بات ہے؟ مطلب تدریس سے کیسے مختلف ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے یونیفارم سروس ہے، تنخواہ اچھی ہوتی ہے، ساتھ میں الاؤنسز بھی ہوتے ہیں، میڈیکل، ٹریول وغیرہ، اور ایک سماجی وقار بھی ہے۔ صحیح، اور اہلیت وہ بھی میٹرک انٹر ہے؟ عموماً میٹرک یا ایف اے ایف ایس سی، لیکن اس میں ایک اضافی چیز ہے، وہ ہے فزیکل فٹنس ٹیسٹ۔ اچھا، وہ لازمی پاس کرنا ہوتا ہے؟ جی وہ لازمی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں یونیفارم والی نوکریاں۔ اب اگر ہم دفتری ماحول کی بات کریں، جیسے وابڈا ہے یا لیسکو، فسکو۔ ہاں، ان اداروں میں بھی کافی مواقع ہیں، خاص طور پر دفتری کام کے لیے۔ جیسے کون سی آسامیاں؟ کلرک وغیرہ؟ جی، جونیئر کلرک ہیں، اسسٹنٹ ہیں، ڈیٹا انٹری آپریٹر ہیں۔ ان میں ماحول بھی محفوظ ہوتا ہے اور کام بھی دفتری نوعیت کا۔ اور تنخواہ کا کیا حساب ہے؟ کچھ اندازہ ہے؟ ذرائع کے مطابق یہ تقریباً 35,000 سے شروع ہو کر 50,000 یا اس سے کچھ اوپر تک جا سکتی ہے، تجربے اور گریڈ کے حساب سے۔ اور ملازمت بھی مستقل ہوتی ہے؟ جی ہاں، سرکاری ملازمت کا بڑا فائدہ یہی ہے کہ استحکام ہوتا ہے، ریٹائرمنٹ پر فوائد بھی ملتے ہیں۔ اہلیت عموماً ایف اے ایف ایس سی ہوتی ہے اور ساتھ میں کمپیوٹر کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ۔ یعنی کوئی خاص ڈپلومہ ضروری نہیں؟ نہیں، بس بنیادی چیزیں آتی ہوں، ٹائپنگ وغیرہ۔ اسی طرح دیکھیں، پاکستان ریلویز ہے، پوسٹ آفس ہے، وہاں بھی کلرکل اور ڈیٹا انٹری کی آسامیاں آتی رہتی ہیں۔ ان میں کیا فائدہ ہے؟ اچھا، ایک اور اہم شعبہ ہے صحت کا، اس میں خواتین کے لیے کیا ہے؟ صحت میں تو خاص طور پر خواتین کے لیے کچھ رولز بہت اہم ہیں، جیسے لیڈی ہیلتھ ورکر یعنی LHW۔ جی، ان کا تو بہت نام سنا ہے۔ ہاں، یہ کمیونٹی کی سطح پر کام کرتی ہیں، دیہاتوں میں بھی، شہروں میں بھی بہت عزت ہوتی ہے ان کی۔ سرکاری تنخواہ، میڈیکل الاؤنسز اور ٹریننگ کے بعد اکثر یہ ملازمتیں مستقل بھی ہو جاتی ہیں۔ ڈسپنسر کی آسامیاں بھی ہوتی ہیں۔ صحیح، تو اگر ہم ساری گفتگو کو دیکھیں تو تدریس ہے، یونیفارم سروسز ہیں، دفتری کام ہے، صحت کا شعبہ ہے، کافی راستے موجود ہیں۔ بالکل، میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کے بعد خواتین کے لیے یہ سب قابل عمل، محفوظ اور باعزت سرکاری ملازمتیں ہیں۔ اور ان سب میں مشترک بات کیا ہے؟ ملازمت کا تحفظ، سماجی قبولیت اور ایک واضح اہلیت کا معیار۔ جی، یہ چیزیں انہیں بہت سی خواتین کے لیے ایک اچھا انتخاب بناتی ہیں۔ یقیناً یہ صرف ایک نوکری نہیں بلکہ ایک مستحکم مستقبل کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں کہ جس طرح سرکاری شعبوں میں خواتین کی شمولیت بڑھ رہی ہے، اس سے مستقبل میں ہمارے معاشرے کے رویوں اور کمیونٹی کی سطح پر تعلقات میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔